نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النكاح من سنتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے جس جملے کا عنوان جس جملے کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے، اس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ نکاح سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، اور ہم اس کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ ہم اس کو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ نسبت تسلیم کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، مگر آج کے دور میں نکاح کو جس طریقے سے رواجات کافر یعنی غیر مسلموں کے طریقے پر اس قدر قیاس کر دیا گیا ہے، اس قدر شادی کی رسموں میں غیر مسلموں کے طریقے کو رائج کر دیا گیا ہے کہ ہم سوائے نکاح کے باقی رسموں کو اس قدر ناجائز طریقے سے مناتے ہیں کہ جس سے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یقیناً بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، اور شیطان بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ میں نے آج سنت میں بھی لوگوں سے خرافات کروا لی، لوگوں کو خرافات میں مبتلا کر دیا۔ سب سے پہلے رشتہ ہوتا ہے تو جس وقت اور جس دن سے لڑکا اور لڑکی کا رشتہ پکا کر دیا جاتا ہے، اسی وقت سے دونوں کے پاس موبائل کے ذریعے گفتگو شروع کر دی جاتی ہے، جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ دوسری چیز، جہیز، جو آج کل عام بات ہے، کوئی بھی غریب ہو، کتنا بھی مظلوم کیوں نہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو، مگر وہ اس طرح اپنی اولاد کو، اپنے پسر کو، اپنے بیٹے کو جہیز کے برابر تول دیتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا لاکھوں کمانے والا ہے، US میں کام کرتا ہے، امریکہ میں کام کرتا ہے، انگلینڈ میں کام کرتا ہے، فلاں یورپ کے ممالک میں کام کرتا ہے۔ اس وجہ سے میری لڑکی کو جہیز میں یہ بڑی بڑی مارشل، بڑے بڑے شہرت کے سامان، گاڑیاں، یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں دی گئی تو ہم شادی نہیں کریں گے۔ یقیناً یہ آج کی بہت بڑی شہرت اور زینت بن چکی ہے لوگوں کی۔ لوگ اس پر اترا کر جہیز کو مانگتے ہیں، جو کہ اسلام میں شرعاً اس کی ممانعت ہے، یہ گناہ ہے، اور
کسی غریب یا فقیر کی لڑکی جب کسی فرد کی بیوی اس کی جوزہ بن کر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ برکت بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے آنے سے رزق میں برکت اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ رزق اللہ کی رحمت سے اس کے گھر میں بارش کی طرح برسنے لگتی ہے۔ مگر افسوس کہ آج کا مسلمان چاہے کتنے ہی کروڑوں کیوں نہ کماتا ہو، لاکھوں کیوں نہ کماتا ہو، مگر وہ جہیز کا اتنا بھوکا ہے کہ جسے لگتا ہے کہ ساری زندگی اس کی اسی جہیز سے کٹنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں نہ جانے کتنے احکام فرمائے کہ کس طرح لوگوں کی مدد کرو۔ غریب کی بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کی زینت بناؤ، وہ تمہارے لیے برکت ہے۔ اور رہی دوسری بات، آج شادیوں میں نوجوان کے موافق اتنی بدفعلیاں، ناچ گانے تماشے، جو ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں مگر گھر سے ہی وہ ایک گناہ کا سامان لے کر ساتھ میں نکلتے ہیں، جسے ڈیزے اور بازا کہا جاتا ہے، جسے لوگ اپنی شہرت کا آج کل بہت زیادہ ہی عمدہ سامان سمجھنے لگے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد نکاح کے وقت جس لڑکی کے ساتھ نکاح ہونا قرار ہوتا ہے اس کی بہن کو بھیجا جاتا ہے پان کھلانے کے لیے۔ وہاں پر نہ جانے کتنی خرافات کی جاتی ہیں، اس وقت پر فوٹو کھینچے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے طریقے کے وہاں پر کیمیکل وغیرہ اور فحش گوئیاں کی جاتی ہیں۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، نکاح کے بعد جب گھر میں جو ایک ڈرامہ کرتے ہیں، جو ایک باسی خانے کے نام سے مشہور کر رکھا ہے، اس پہ جاتے ہیں تو ان کے گھر کے رشتہ دار کی، عزیز و اقارب کی بہن بیٹیاں، ماں اور بہنیں ان کے چاروں طرف گرواہ بنا لیتی ہیں اور فحش گوئیاں کر کر کے ان کو کھلاتی ہیں۔ لوگ فوٹو کھینچتے ہیں، لوگ مذاق کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے طریقے کے غلط کام وہاں پر انجام دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ مذاقیں کرنا ہم سمجھتے ہیں ہماری بھابھی ہوں یا سالی ہوں یا اور کسی طریقے کی غیر محرم عورتیں ہیں جنہیں آج کل ہم مذاق کا سامان سمجھتے ہیں، جن سے مذاق کرنا ثواب کا کام ایک متعین کر رکھا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مذاق کرنا سخت حرام ہے، اور پھر غیر محرم سے خود کی جو سگی بھابھی ہوں ان سے بھی مذاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھاوج کے آگے، بھابھی کے آگے دیور اس طرح ہے جیسے اس بھابھی کی موت۔
اتنا سخت بتایا ہے، اور آج کل ہم اسے مذاق کا سامان بنائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بھی غیر محرم عورتیں سالی وغیرہ یا سب غیر محرم ہیں، تو جب غیر محرم ہے اس کی طرف دیکھنا حرام ہے تو مذاق کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا معاشرہ گناہوں کے ایسے دلدل میں جا چکا ہے جو دھیرے دھیرے اس میں سماتا جا رہا ہے۔ جب کوئی نیک انسان، کوئی نیک عالم انہیں اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ ان پر طعنہ کش ہو جاتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ہماری نااہلی ہے، ناعلمی ہے کہ جس کی بنا پر ہم شیطان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ بظاہر ہم نام سنت کا لیتے ہیں مگر اس میں ہم شیطان کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ہو سکے تو ہم ان باتوں سے پرہیز کریں اور اللہ سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائیں۔ پھر یقیناً جب آپ کی اولادیں ہوں گی تو آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ میری اولادیں میرا کہنا نہیں مانتی، یا میری اولادیں میری دیکھ بھال نہیں کرتی، یا میری اولادیں بے فکر ہیں۔ جب آپ نکاح کریں گے تو شیطان کے طریقے کو زیادہ عمل کرتے ہوئے، ہم بستری کریں گے تو شیطان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، بچے کو پالیں گے تو شیطان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، تو وہ بچے پھر شیطانیت ہی تمہارے ساتھ کریں گے، انسانیت کر نہیں سکتے، اسلامی سلوک تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے، احسان سلوک تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی انہیں اسلام کے بارے میں سکھایا ہی نہیں۔ انہوں نے تو دیکھا کہ میری پشت جو ہے، میرے اقارب جو ہیں، میرے باپ دادا ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، وہ سب گناہ کے شوقین ہیں، یقیناً یہ میری پشتوں سے چلا آیا ہوگا، تو ہم اس پر عمل کریں۔ اور پھر وہ جب ان کا ذہن بن جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتا، یہ نمازوں کو ادا نہیں کرتا، یہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا، کیسے کرے گا؟ آپ نے کبھی اس کے دل میں عشق اسلام نہیں ڈالا، عشق دین نہیں ڈالا، عشق رسول نہیں ڈالا، تو کیسے وہ ہم سبوں کے بیچ میں رہ کر اسلامی طریقے پر عمل کرے گا؟ تو ہم اپنے بچوں کو علمی تعلیم دیں، دین کی باتوں سے آراستہ کریں اور اسلامی ماحول اپنائیں، تو یقیناً ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ سنور جائے گا۔ ورنہ اس زندگی کے بعد قبر کی بھی ایک زندگی ہے، میدان محشر کے بعد دوزخ کی بھی ایک زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس سے خوف کھاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی ضرور بخش دے گا۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے ناچیز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یقیناً میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ کریں، یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔